بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے نماز کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ فرمایا اگر نمازیں درست ہوئیں تو بندہ کامیاب ہوا، اگر نمازوں میں کمی ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین کرام، نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب مؤذن رسول اذان دیتا ہے تو پھر ہم عاشق رسول ہونے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ کیسا عشق رسول ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ادھر مؤذن رسول اذان دیتا ہے اور عاشق رسول دکان کے کاروبار میں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، دنیاوی معاملات میں لگا ہوا ہے۔ مؤذن رسول اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، تو ہم نماز کے لیے نہیں جاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم عشق رسول میں اس وقت صادق آئیں گے، سچے آئیں گے جب ہم پنجگانہ نماز ادا کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، مومنوں کی معراج نماز میں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ناظرین کرام، ہم بلڈنگ تیار کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر چھت ڈالتے ہیں، اور چھت ڈالنے کے لیے ہمیں دیواریں نکالنا پڑتی ہیں، ستون قائم کرنا پڑتے ہیں۔ اگر چھت کے نیچے ستون یا دیواریں وغیرہ نہ نکالی جائیں تو وہ چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر تم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو پھر ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنا ہوگی، تبھی جا کے ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، آپ شدید زخمی ہے، ادھر مؤذن رسول نے اذان دی اور ایک صاحب نے کہا اے امیر المومنین، نماز کا وقت ہونے والا ہے، اذان شروع ہو چکی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اور آپ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز کو ترک نہیں فرمایا، نماز ادا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، امیر المومنین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، لیکن آپ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز کو ترک نہیں کیا، اور ساتھ فرمایا کہ جو بندہ نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنا ہوگی۔ اور نماز کی فضیلت، نماز کی بہت شان ہے ماشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نمازی اور رب کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں ان پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور نمازی کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حوریں نمازی کے استقبال کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ جب تک نمازی اپنی نماز کے اندر کھانستا نہیں، کھانسی وغیرہ نہیں کرتا، اتنی دیر تک حوریں نمازی کے استقبال کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو
اس پر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نمازی کے سر سے لے کر آسمان تک اللہ کی رحمت کی گٹائیں چھا جاتی ہیں، اور فرمایا کہ نیکیاں بارش کی طرح، رحمت کی بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نمازی کے قدموں سے لے کر آسمان تک اللہ کی نوری مخلوق فرشتے نمازی کو دائیں بائیں جان ہر طرف سے، چاروں طرف سے، آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور ایک رشتہ ان میں سے ندا دیتا ہے، کہتا ہے نمازی اگر تو جان لے کہ تو کس سے باتیں کرتا ہے تو کبھی بھی نماز سے ہٹنا پسند نہیں کرے گا، نماز ہی پڑھتا رہے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم نماز ادا کرے تو تیرا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ گویا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر یہ طاقت نہیں ہے دیکھنے کی رب کو، تو یہ گمان ضرور ہونا چاہیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔